حضرت نوح کا کشتی پر سفر اور کشتی کی اہمیت انسانوں کی زندگی کو مزید آسان کرنے اور پانی میں بآسانی سفر کرنے، لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنے، نئی جگہ کو تلاش کرنے میں اہم کردار کشتی نے ادا کیا ہے۔ اگر ہم سمندر کے اندرونی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے تو ایک آس سی رہ جاتی اور تجارت میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ کشتی کے بغیر انسان یا یوں کہیں کہ زندگی ادھوری سی محسوس ہوتی۔ اسٹار پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ عمر فاروق۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا ہی مذاق اڑاتے اور اپنے ہی نبی پر ہنستے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کی قوم پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں کہ نوح کی طرف وحی کی گئی، آپ کی قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اور آپ ان کے کاموں پر غم نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال دعوت دی اور اس کے لوگ اسے جھٹلاتے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بددعا دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کی مدد سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے، چنانچہ اس نے زمین پر درخت اگائے، پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے اور کیلوں کو تختوں میں لگاتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے۔ بالآخر دیو ہیکل کشتی تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال کے اندر تیار کیا، اور اس کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تیار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہنستے اور حضرت نوح کا مذاق اڑاتے۔ اس کشتی کا طویل 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طویل 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھے، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی۔ جس طرح وہ نیچے سے بند تھی اسی طرح اوپر سے بند کی گئی تھی، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کے موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے فنا ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر آج تک ہزاروں سالوں سے انسانی تاریخ میں کشتیوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ کشتیوں کی ایجاد نے انسانوں کو نئے علاقوں کو تلاش کرنے، دوسری ثقافتوں کے ساتھ تجارت کرنے، سمندر کے پار جنگ کرنے کا موقع دیا۔ کشتیوں کی تاریخ ایک طویل اور دلچسپ ہے، جو کئی ثقافتوں اور دوروں پر محیط ہے۔ قدیم ترین کشتیاں ممکنہ طور پر نوشتہ جات یا سرکنڈوں سے بنی سادہ کشتیاں تھیں، جو ابتدائی انسانوں کی طرف سے ماہی گیری اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے مزید جدید کشتیاں تیار کی، جیسے کہ ایک لاک کو کھوکھلا کر کے بنائی جانے والی ڈاگ آؤٹ کینو اور مصری پیپس کی کشتیاں جو بنے ہوئے سرکنڈوں سے بنی ہیں۔ بادبانوں کی نشو و نما نے تیز رفتار اور کنٹرول کی اجازت دی، اور کشتیاں تجارت اور تلاش کے لیے اہم ذریعہ بن گئی۔ قدیم زمانے میں کشتیوں کا استعمال سامان اور لوگوں کو دریاؤں، جھیلوں اور سمندر کے پار پہنچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر نیشن اپنی سمندر سفر کی مہارتوں اور تیار کردہ بحری جہازوں کے لیے مشہور تھے، جس کی وجہ سے وہ بحیرہ روم میں طویل فاصلے تک سفر کر سکتے تھے اور تجارتی نیٹ ورک قائم کر سکتے تھے۔ یونانیوں اور رومیوں نے جنگی بحری جہاز اور تجارتی جہاز بنائے،
اور وائکنگز نے اپنے طویل جہازوں کو نئی زمینوں کو تلاش کرنے اور فاتح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں دریافت کے دور میں کشتیوں نے نئی دنیا کی دریافت اور نو آبادات میں اہم کردار ادا کیا۔ ہسپانوی، پرتگالی اور ڈچ سبھی نے جدید ترین بحری جہاز تیار کیے، جس کی وجہ سے وہ بحیرہ اوقیانوس کے پار جانے اور امریکہ میں کالونیاں قائم کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ 19ویں صدی میں بھاپ کی طاقت کی ترقی نے کشتیوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے سامان اور لوگوں کے سمندر کے پار تیز رفتار اور زیادہ میسر نقل و حمل ممکن ہوئی۔ آج کشتیاں ہر شکل اور سائز میں موجود ہیں، چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑی کارگو جہازوں تک جو پوری دنیا میں سامان لے جاتے ہیں۔ جدید کشتیوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی نے ڈرامائی طور پر ترقی کی ہے، جس میں ریڈار، جی پی ایس اور دیگر ہائی نیٹ آلات کے استعمال سے محفوظ اور زیادہ میسر نیویگیشن کی اجازت ملتی ہے۔ کشتیوں نے بھی فن، لطیفہ اور ثقافت پر بھی خاصا اثر ڈالا ہے۔ پوری تاریخ میں کشتیوں نے فنکاروں، ادیبوں اور موسیقاروں کو متاثر کیا ہے، جنہوں نے سمندر کی خوبصورتی اور طاقت اور اس پر چلنے والے جہازوں کا جشن منایا ہے۔ کشتیاں آرٹ، ادب اور موسیقاروں کے لاتعداد کاموں کا موضوع رہی ہیں اور انسانی آسانی، لچک اور مہم جوئی کی علامت بن گئی ہے۔ کشتیوں کی ترقی نے معیشت پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت اور تجارت کی ترقی ممکن ہے۔ سمندر کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کی صلاحیت نے کاروبار کے لیے نئی منڈیاں اور مواقع کھولے ہیں، اور کنٹینر شپنگ کے عروج نے عالمی تجارت میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج جہاز رانی کی صنعت عالمی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہر سال کھربوں ڈالر کے سامان کی نقل و حمل کرتے ہیں۔ کشتیوں کا ڈیزائن مختلف اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ کشتیوں نے بھی پوری تاریخ میں جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر جدید تنازعات تک کشتیوں کا استعمال فوجی سامان اور ہتھیاروں کو سمندر کے پار پہنچانے اور دشمن کی افواج پر بحری حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔